بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد مدی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، دنیا تیزی کے ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہے، یا بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ بہت برق رفتاری سے اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں قصور ہمارا ہے۔ ہم نے سرسبز جنگلات کو ختم کر کے کنکریٹ کے جنگلات بچھا دیے، انسانوں کے ہاتھوں سے روزگار چھین کے مشینوں کے حوالے کر دیا، اور ہم یہ بھول گئے کہ نیچر اپنا انتقام ضرور لیتی ہے۔ روز بروز ہم اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب ہم آکسیجن کے لیے ترسیں گے اور پانی کے لیے آپس میں جنگیں کریں گے۔ ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے 8 لاکھ سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اس ماحول نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں دی ہیں، کچھ ایسا انوائرمنٹ بن گیا ہے کہ انسان کے لیے اس میں سروائیو کرنا رفتہ رفتہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی ماحول میں ایک بوٹی پیدا ہوئی، ایک ہرب نے جنم لیا۔ یوں تو اس کو سب سے پہلے 1950 میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا، لیکن اس کی 2 اقسام تھیں، ایک انسان کے لیے بہت فائدہ مند تھی اور دوسری نقصان دہ تھی۔ لیکن اس ماحول میں بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کا اثر یہ ہوا کہ جو فائدہ مند اس کی قسم تھی وہ ناپید ہو گئی، اب بہت مشکل سے ملتی ہے، لیکن جو نقصان دہ قسم تھی وہ اب دنیا کے 20 ممالک میں پائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی موجود ہے، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں، افریقہ کے بہت سارے ممالک میں۔ جی ہاں، میں آج گاجر بوٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا جو بائنیٹیکل نیم ہے وہ پارتھینیم ہے، لیکن عرف عام میں اس کو گاجر بوٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ یوٹیوب پہ، دیگر سوشل میڈیا پہ اور سینا گزٹ بہت سارے فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کو شوگر کے لیے بہت بہترین کہا جاتا ہے، بخاروں کے لیے بہترین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ نسخہ جات دیکھتے ہیں، لیکن یہ سوچا کریں کہ آپ کی زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ اللہ نے ایک مرتبہ زندگی دی ہے، اور یہ آپ کے پاس پہلا اور آخری چانس ہے اس کو گزارنے کا۔ دوبارہ آپ نے دنیا میں نہیں آنا، اور آپ کا جو جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ تخلیق کیا ہے، یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے۔ سو آپ اس کو نت نئے نسخہ جات کی تجربہ گاہ مت بنائیں۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہیں، سوشل میڈیا پہ سرچ کر کے چیزیں ڈھونڈتے ہیں، جب کوئی چیز ڈھونڈ لیں اس کے بارے میں بھی سرچ کر لیا کریں کہ یہ چیز انسانی جسم کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر استعمال کیا کریں۔ تو آئیے اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے اس کی بھی آپ کو پہچان کروا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے کہ میں کس پودے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پودا سب سے پہلے جنوبی امریکہ میں دریافت ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 1950 میں بر صغیر میں پہلی بار دیکھا گیا۔ اب یہ دنیا کے تقریباً 20 ممالک میں موجود ہے۔ امریکہ میں اس کی 2 اقسام دریافت ہوئی تھیں، ایک ماحول کے لیے فائدہ مند تھی جبکہ دوسری خطرناک تھی۔ آج کل فائدہ مند قسم نہ ہونے کے برابر ہے، اور بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ سے یہ دوسری قسم مزید خطرناک ہو کر سامنے آئی ہے۔ یہ بوٹی انسانوں، حیوانوں اور دیگر نباتات کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اس کا شمار حملہ آور بوٹیوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے پتے گاجر کے پتوں سے ملتے ہیں، تنا دھاری دار ہوتا ہے، اور پھول سفید رنگ کے گچھوں کی صورت میں لگتے ہیں۔ اس کے پتوں پر روئی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ بھلی خوبصورت اور بے ضرر لگتی ہے، مگر یہ ایک نقصان دہ بوٹی ہے۔ اس کا ایک پودا 28,000 بیج پیدا کرتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے اس کی پہچان کی۔ کچھ لوگ اسے افسنتین کہتے ہیں۔ افسنتین اس کی فیملی کا ہی ایک پودا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، شباہت میں اس سے بہت حد تک ملتا ہے، لیکن یہ افسنتین نہیں ہے۔ افسنتین الگ ہے، یہ الگ ہے۔ سو آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شوگر کے لیے کارگر ہے، بخاروں کے لیے کارگر ہے، تو یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے ویوز کے چکر میں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نہایت معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے سمبلو کے درخت پہ زرشک لگا دی۔ حالانکہ زرشک کا جو پودا ہے وہ جھاڑی نما ہوتا ہے، وہ بالکل الگ ہے، اور یہ جس کو سمبلو کہا جاتا ہے، یہ جو لکڑی استعمال کی جاتی ہے، یہ بالکل الگ ہے، لیکن انہوں نے لگا دی۔ اور دیکھنے والے جو ویوز ہیں اس کے میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ میرے خیال میں 1.3 ملین کے قریب تھے، تو اتنے لوگ مس گائیڈ ہوئے۔ سو
چیزوں کو جانچ لیا کریں، پرکھ لیا کریں، بعد میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کریں، اس کو استعمال کیا کریں۔ گاجر بوٹی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو مزید بتا دوں کہ سائنسدانوں نے اس کا جوہر حاصل کر کے اس پہ تجربات کیے جانوروں پہ، تو جانوروں میں امراض معدہ پیدا ہو گئے، جانوروں میں سکن کی جو ڈیزیزز ہیں وہ پیدا ہو گئی، ان کے بال جھڑنا شروع ہو گئے اور وہ مختلف امراض کا شکار ہو گئے۔ ویسے بھی اگر یہ کہیں پہ لگی ہے تو آپ اس کو صرف ہاتھ لگائیں، اس میں ہاتھ پھیریں تو آپ کی سکن پہ الرجی ہو جائے گی، آپ کو خارش شروع ہو جائے گی، اور جو اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ماحول میں شامل ہو کے تو دمے کے مرض کو بڑھوتی دے رہے ہیں۔ دمے کے مریض جو پہلے آلریڈی مریض ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بالکل اس کا مقصد ہوگا، لیکن یہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اب آ جائیں جی، اس کے پھولوں سے علاج ہوتا ہے، اس کے 11 عدد پھول کھائیں تو آپ کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے، اس کے پتے کو چبائیں تو شوگر نارمل ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایسے 2 پیشنٹ موجود ہیں جنہوں نے یہ تجربات کیے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان کی شوگر کنٹرول ہوتی، شوگر وہیں کی وہیں کھڑی ہے، لیکن وہ امراض معدہ کا شکار ہو چکے ہیں، سکن الرجی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ میں ویڈیو اس پہ بنانا چاہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا لوگ اس کے بارے میں فوائد ہی فوائد بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ اس سے محتاط رہیے، اور اگر کہیں پہ یہ ہو تو اس کو جڑ سے اکھاڑیے، کیونکہ جیسے میں بتا رہا تھا یہ 28,000 بیج پیدا کرتے ہیں۔ ایک پودا 28,000 بیج پیدا کرتا ہے، ان میں سے 50% بھی اگر اگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 14,000 پودے مزید پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں اس سے پہلے کہ یہ بیج پیدا کر کے مزید پھیلے، اور جہاں جہاں پہ یہ ہے میرے دیکھنے میں وہاں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لوگ بہت اچھی ادویات جو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، زرعی ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وہاں سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑے ہوئے ماحول میں اپنے آپ کو بڑا کمفرٹ محسوس کرتی ہے، اور ایسے ٹاکسن خارج کرتی ہے کہ اس کے نیچے، اس کے ارد گرد کوئی اور جڑی بوٹی بھی نہیں اگ پاتی۔ اگر آپ نے شوگر کے لیے استعمال کرنا ہے تو گڑ مار کو استعمال کریں، اگر بخاروں کے لیے استعمال کرنا ہے گلو کو استعمال کریں۔ ہمارے پاس جب متبادل موجود ہیں تو ہم اپنی جان پہ اس طرح کا رسک کیوں لیں، ہم اپنے جسموں کو تجربہ گار کیوں بنائیں۔ اپنی صحت کا خیال کیجئے، اپنے پیاروں کی صحت کا خیال کیجئے، اور یہ انفارمیشن دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔